السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سید عبدالوہاب شرازی۔ آپ نے پوچھا ہے، اس سلسلے کی ایک اور ویڈیو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، اور آج بھی میرے پاس کچھ سوالات ہیں، اور یہ بھی سوالات سارے کے سارے زکوٰۃ کے حوالے سے ہیں۔ تو چلیں دیکھتے ہیں کہ پہلا سوال کیا ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں سحری افطاری کا درست وقت، قبلہ اور زکوٰۃ کا حساب معلوم کرنے کے لیے مسلم گائیڈ پرو اپلیکیشن انسٹال کریں۔ اس ایپ کی خاص بات یہ ہے کہ نماز کے وقت آپ کو موبائل آف کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ ایپ خود ہی نماز کے وقت آپ کے موبائل کو خاموش کر دے گی اور نماز کے بعد خود ہی آن کر دے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبدالوہاب بھائی، ایک سوال آپ سے ہے زکوٰۃ کے متعلق۔ یہ جو زکوٰۃ ہے، یہ جو مال ہے زائد، یعنی کہ ضرورت سے زائد جو مال ہوتا ہے اس پر نہیں ہوتا زکوٰۃ؟ جیسے ضرورت سے زائد بندے نے مختلف کپڑے رکھے ہوئے ہیں پہننے کے، لیکن ہے ضرورت سے زائد، یا برتن ہے، یا موٹر سائیکل ہے، گاڑیاں، پلاٹ ہے، مکان ہے ضرورت سے زائد، کہ مثلا ایک اپنا رہائش کا مکان ہے، ایک بچوں کے نام، ایک بیوی کے نام ہے، اور اس کے علاوہ مختلف مکان کرائے پہ رکھے ہوئے ہیں، تو کیا ان پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی؟ دیکھیں، ان کا سوال یہ ہے کہ کیا زکوٰۃ ضرورت سے زائد مال پر نہیں ہوتی؟ پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ ان کو تھوڑی سی غلط فہمی ہو گئی ہے زکوٰۃ کے نصاب میں اور قربانی کے نصاب میں۔ دیکھیں، زکوٰۃ کے نصاب میں نے آپ کو بتایا کہ 4 چیزیں ہوتی ہیں: سونا، نمبر 1 سونا، چاندی، اور نمبر 3 نقدی، اور نمبر 4 مال تجارت۔ ان 4 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز یا ان میں سے 2 چیزوں کا مجموعہ اگر اپنے نصاب کو پہنچ جائے تو اس آدمی پر زکوٰۃ ضروری ہوتی ہے۔ تو زکوٰۃ میں 4 چیزوں کو دیکھا جاتا ہے، جبکہ قربانی کے وجوب کے لیے 5 چیزوں کو دیکھا جاتا ہے۔ 4 چیزیں تو یہی ہیں، 5ویں چیز یہ بھی اس میں ایڈ ہے کہ ضرورت سے زائد جو مال ہے اس کو بھی دیکھا جائے گا۔ یہ سب کچھ ملا کر اگر 52.5 تولہ چاندی کو پہنچ گیا، مثال کے طور پر اس کو ایک مثال سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ ایک آدمی کے پاس 50,000 روپیہ ہے، ٹھیک ہے نا، نقدی کی صورت میں، اور ایک اس کے پاس انگوٹھی ہے چاندی کی جس کی قیمت ہے 5,000 روپیہ۔ تو اب ان دونوں کی قیمت چونکہ بن گئی 55,000 روپیہ، 52.5 تولہ چاندی کی قیمت سے زیادہ ہوگی، لہٰذا اس پر زکوٰۃ دینا بھی فرض ہوگا اور اس پر قربانی بھی واجب ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس کو ایک اور مثال سے سمجھیے۔ ایک آدمی کے پاس 40,000 روپے ہیں اور 5,000 کی انگوٹھی ہے سونے چاندی کی یا جس کی بھی، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ ٹوٹل بن گیا 45,000 روپیہ۔ اب یہ دونوں کا مجموعہ جو ہے وہ 52.5 تولہ چاندی سے کم قیمت سے کم ہے، اس پر اب زکوٰۃ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ لیکن یہی شخص کہ جس کے پاس 40,000 روپیہ ہے اور 5,000 کی انگوٹھی ہے، زکوٰۃ تو اس پر نہیں ہوتی کیونکہ یہ ٹوٹل 52.5 تولہ چاندی کی قیمت سے کم بنتا ہے، 45,000 روپیہ بنتا ہے ٹوٹل، اس پر زکوٰۃ تو نہیں ہوگی۔ لیکن جب بقرہ عید آئے گی تو پھر ہم اس میں 5ویں چیز کو بھی ایڈ کریں گے، اس کو بھی دیکھیں گے کہ اس کے گھر میں جو ضرورت سے زائد چیزیں ہیں وہ ان کی قیمت کتنی بنتی ہے۔ مثلا گھر کے اندر الماریوں کے اندر برتن سجا کے رکھے ہوتے ہیں جو استعمال میں نہیں ہوتے، ویسے دکھانے کے لیے رکھے ہوتے ہیں، یہ ضرورت سے زائد ہیں، ان کی قیمت کو بھی جمع کیا جائے گا۔ گھر کے اندر اور اس قسم کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو استعمال میں نہیں ہوتی، استعمال کی نہیں ہوتی، ضرورت سے زائد ہوتی ہیں، تو ان کی قیمت کو بھی جمع کریں گے۔ اب 40,000 روپے نقد ہیں، 5,000 کی انگوٹھی ہے، 45,000، اور برتن گھر میں فالتو جو سجانے کے لیے رکھے ہوئے ہیں، یا اور مختلف بہت ساری چیزیں ہیں۔ ٹی وی کو عام طور پر علماء ضرورت سے زائد چیز سمجھتے ہیں، یا اور اس قسم کی جتنی چیزیں ہوتی ہیں، تو ان کی قیمت سب کی ملائی جمع کی تو وہ 15-20,000 روپے اس کے بنتے تھے، لہٰذا اب اس آدمی پر قربانی واجب ہوگی۔ زکوٰۃ تو واجب نہیں ہوگی کیونکہ زکوٰۃ کا جو نصاب ہے 4 چیزیں وہ تو 45,000 تک بنتی ہیں، لیکن قربانی میں 5ویں چیز آ گئی ضرورت سے زائد والی، لہٰذا قربانی اس پر واجب ہوگی۔ تو ایک تو یہ بات ان کو آپ کلیئر کر لیں، اور دوسری بات یہ کہ آپ کے سوال میں شاید آپ کے ذہن میں یہ غلط فہمی ہے کہ جو کرائے پہ مکان دیا ہوتا ہے یا پلاٹ وغیرہ ضرورت سے زائد، مثلا ایک آدمی نے 3 مکان بنائے ہوئے ہیں، ایک میں خود رہ رہا ہے، 2 کرائے پہ دیے ہوئے ہیں، تو اس پہ آیا ان 2 مکانوں پہ زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے؟ اگر آپ یورپ، امریکہ، کینیڈا یا آسٹریلیا وغیرہ کے ممالک میں رہتے ہیں، آپ کی قرب و جوار میں کوئی ایسی مسجد یا مکتب نہیں جہاں قرآن پاک سکھایا جاتا ہو، تو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ اسکول آف قرآن آن لائن قرآن اکیڈمی یہ سہولت آپ کو گھر بیٹھے فراہم کرتی ہے۔ ہمارے واٹس ایپ نمبر 0092508345 یا ای میل پر رابطہ کریں۔ مزید معلومات کے لیے ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔
تو ان 2 مکانوں پہ زکوٰۃ اس لیے نہیں ہے کہ وہ جو کرائے پہ دیے ہوئے ہیں گویا کہ وہ اس نے مال تجارت کے طور پر مطلب اس سے جو آمدن ہو رہی ہے اس سے کاروبار کر رہا ہے نا، وہ اس اعتبار سے کاروبار کر رہا ہے کہ مکان اعلیٰ تجارت ہے، مال تجارت نہیں ہے، مکان اعلیٰ تجارت ہے، اس کے ذریعے آمدن ہو رہی ہے، لہٰذا اس کے ذریعے جو پیسے آ رہے ہیں، جو کرایہ آ رہا ہے، تو اس کو اپنی نقدی میں جمع کر کے اس پہ تو زکوٰۃ ہوگی، لیکن مکان ایک اعلیٰ تجارت ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اس کی مثال میں نے پچھلی ویڈیو میں ایک سوال کے جواب میں آپ کو دی تھی کہ دکان ہے، دکان کے اندر آپ کی دکان کے اندر بیچنے والی چیزیں بھی رکھی ہوئی ہیں، آپ کی دکان کے اندر فریج پانی بوتلیں ٹھنڈی کرنے کے لیے رکھا ہوا، تو بوتلوں پر تو زکوٰۃ ہوگی کیونکہ بوتلیں مال تجارت ہیں، لیکن فریج پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، فریج کی قیمت کو ایڈ نہیں کریں گے کیونکہ فریج جو ہے یہ مال تجارت نہیں بلکہ اعلیٰ تجارت ہے۔ تو آلات تجارت پر زکوٰۃ نہیں ہوتی، مال تجارت پر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ بس اس بات کو آسانی سے سمجھ، جو مکان کرائے کے لیے رکھا ہوا ہے یا کرائے پہ دیا ہوا ہے، مکان کی قیمت زکوٰۃ میں ایڈ نہیں ہوگی، اس کا نفع ایڈ ہوگا۔ ہاں کسی نے جو مکانوں کی خرید و فروخت کا کام کرتا ہے، مکان بنایا بیچا، لیا بیچا، تو جو مکان بیچنے کے لیے رکھا ہوا ہے، اس طرح کی اس کی کاروبار ہے، تجارت ہے، تو پھر وہ مکان مال تجارت بن جاتا ہے، پھر اس مکان کی جتنی قیمت ہے 20 لاکھ 50 لاکھ 1 کروڑ، وہ بھی پھر زکوٰۃ میں ایڈ ہوگی۔ ٹھیک ہے، اس بات کو اس طرح آپ سمجھ لیں۔